بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا بھائی ضحاک تنویر آپ سب کا اس لائیو ویڈیو میں استقبال کرتا ہوں۔ ویسے اس موضوع پر کل میں نے لائیو ڈسکشن کیا تھا، مگر کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ ویڈیو جو ہے ڈیلیٹ ہو گیا، اور میرے خیال سے کچھ کراس پوسٹنگ کی وجہ سے وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو گیا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ اس موضوع کو دوبارہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اور ویسے کل کا جو میرا ٹاپک تھا وہ تقریباً 40 منٹ کا ہو گیا تھا، تو کئی لوگوں نے جو لائیو دیکھا تھا انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ بھائی 40 منٹ بہت زیادہ ہے، تو آپ اس کو جتنا کم ہو سکتا ہے کریے۔ تو میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ جتنا کم ہو سکے میں اس ویڈیو ڈسکشن کو کم کرنے کی کوشش کروں گا۔ مگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ٹائم ایسا ہوا کرتا تھا کہ جب ہم لوگ جو ہے نا 3 گھنٹے کی ویڈیوز دیکھتے تھے، علماء کے بیانات سنتے تھے، 3 گھنٹے کی ویڈیو کیسٹ آتی تھی، پھر اس کے بعد CD کا دور آیا، پھر اس کے بعد USB کا دور آیا، پھر اس کے بعد جو ہے YouTube کا دور آیا، پھر اب جا کے واٹس ایپ کا دور آیا ہے۔ تو پبلک کا جو اٹینشن سپین ہے یہ بہت کم ہو گیا ہے، 3 منٹ 4 منٹ میں چاہتے ہیں کہ پوری انفارمیشن مل جائے۔ تو میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ بھائی 3 4 منٹ میں ایسے موضوعوں پر بات نہیں کی جا سکتی، تو لہٰذا آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ جو ہے اس جو ہے ڈسکشن کو سنیے، اس ویڈیو کو آپ تھوڑا سا سنیے۔ ویسے تو میں نے کوئی خاص اسکرپٹ آپ کے لیے تیار نہیں کی ہے، مگر جو باتیں جو ہے ڈسکشنز جو عام طور پر ہماری لائف میں دوست احباب سے، رشتہ داروں سے جو ہم بات کرتے ہیں، وہی باتیں جو ہے میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں کہ ہماری ایجوکیشن جو ہے، ہماری جو تعلیمی معیار ہے مسلمانوں کا، خاص طور پر ہندوستان پاکستان کے مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، کہ ہمارا جو تعلیمی معیار ہے، جو ایجوکیشن لیول ہے، یہ بہت کم ہو گیا ہے، اور واقعی میں بہت کم ہے۔ اگر دوسرے قوموں کا اگر آپ مقابلہ کریں، جیسے کہ نان مسلمس ہیں، کرسچن ہیں، ہندوز ہیں، جوس ہیں، جینز ہیں، اگر آپ ان کا مقابلہ کریں تو مسلمانوں کا جو تعلیمی معیار ہے بہت کم ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور دیکھیے، تعلیم سے واقعی میں لوگوں کی جو ہے، لوگوں کے حالات تبدیل ہوتے ہیں، ملکوں کے حالات تبدیل ہوتے ہیں، قوموں کے حالات تبدیل ہوتے ہیں۔ آپ تعلیم کو ایزی مت لیجیے۔ تو میں پوائنٹ جو یہاں پر مین مدعا آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں وہ یہی ہے کہ ہمارے قوم کے جو بڑے ہیں، انہوں نے بہت محنت کی ہے اور ابھی بھی محنت کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے NGO سے، آرگنائزیشن سے جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر تعلیمی بیداری آئے، مسلمانوں کے اندر ایجوکیشن سسٹم اچھا ہو، مسلمانوں کا جو ایجوکیشن لیول ہے یہ اچھا ہو۔ اس کے باوجود بھی یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ بہت سارے ہمارے جو اڑوس پڑوس میں، جان پہچان میں جو لڑکے ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں، ان کو ایجوکیشن میں، تعلیم میں انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کیا کریں گے پڑھ کر۔ اور بڑے بھی جو ہوتے ہیں ہمارے، جو بچوں کے پیرنٹس بھی ہوتے ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، ہمارے جو ہے نا فلاں پڑوسی کا بچہ ہے، انجینئرنگ کیا، 25,000 کما رہا ہے، ہمارا بچہ تو بغیر پڑھے یوں ہی کما رہا ہے 25,000۔ تو یہ چیز جو ہے ایک بہت بڑا ڈی موٹیویٹنگ فیکٹر جو ہے ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو جو تعلیم دی گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو سب سے پہلے پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ اور آپ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر اللہ نے پین کو حکم دیا، قلم کو حکم دیا کہ لکھ، آج سے لے کر جو ہونے والا ہے لکھ، حکم اللہ نے دیا۔ تو بتانا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ تعلیم اور پڑھائی اور ایجوکیشن، اس پر جو ہے نا اسلام میں بہت زیادہ ابھارا گیا ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم پست ہے، پیچھے ہے، ایجوکیشن لیول میں بہت ہی یعنی خراب حالت میں ہے۔ وہ کیوں ہے وہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کل ہمارا جو ہے، میں SAP پروگرامر ہوں، پروگرامنگ میں کرتا ہوں، تقریباً 13 14 سال سے الحمدللہ پروگرامنگ کرتا آ رہا ہوں۔ تو کل ہمارا جو ہے SAP کا ٹیکٹ تھا، ٹیکٹ یعنی کہ ایک کانفرنس ہوتی ہے۔ تو اس کانفرنس میں ایک بندے کا انٹرویو لیا جا رہا تھا کہ اس سے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ پروگرامر سے ڈیولپر کیسے بنے، پھر ڈیولپر کے بعد آپ نے جو ہے یہ چیزیں کیسے حاصل کی۔ تو اس بندے نے جو ہے جواب یہ دیا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو اگر اپ ٹو ڈیٹ رہنا ہے، اور آپ کو اگر نیش ٹیکنالوجی سیکھنی ہے، اور آپ کو کٹنگ ایج ٹیکنالوجی سیکھنی ہے، تو آپ کو اپنا کمفرٹ زون چھوڑنا پڑے گا۔ جب آپ اپنا کمفرٹ زون چھوڑیں گے، اور جو کمفرٹ زون مطلب آرام، ریلیکس، اب جیسے ہمارے پاس بھی دیکھیے لوگ جو ہم کو سکھاتے ہیں، ہمارے بڑے، ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہم کو یہی سکھاتے ہیں
کہ بھائی انجینئرنگ ایک بار کر لو بس اس کے بعد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ایک بار کر لو اس کے بعد کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں کمپیوٹر سائنس بیک گراؤنڈ کا ہوں, تو مجھے لوگ جب میں نے لی تھی تو لوگ یہی کہنے لگے کہ بھائی آپ جو ہے میکینیکل لے لیتے, سول لے لیتے, تو ایک بار پڑھنا ہے اس کے بعد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے نا کہ بھائی ایک بار پڑھنا ہے پھر اس کے بعد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے بعد کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا کافی سوئسائڈل ہے. یعنی کہ یہ جب قوم و ملت میں یا عوام میں جب یہ مائنڈ سیٹ عام ہو جاتا ہے, کامن ہو جاتا ہے, تو پھر جو ہے نا یہ قوم کی پستی کی نشانی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اگر باہر نکل کے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح کمپٹیشن چل رہا ہے, کس طرح مارا ماری چل رہی ہے, کس طرح نئی نئی ٹیکنالوجیز روز آ رہی ہے. یہ چیز ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. کمفرٹ زون چھوڑنا یہ بہت ضروری ہے. اور کمفرٹ زون چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں. اکثر جو ہے نوجوانوں سے میری بات ہوتی ہے, پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا کرنا چاہیے, کیا کورس کرنا چاہیے, کیا کرنے سے جو ہے نا اچھا ہوتا ہے, کیا مطلب کیا مارکیٹ میں چل رہا ہے. تو میں بولتا ہوں کہ بھائی یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کر لو, یہ کورس کر لو, یہ کورس کر لو. پھر اس کے بعد ایک مہینے کے بعد ملتے ہیں, مل کے پوچھتا ہوں کہ بھائی ہوا, تو بولتے ہیں نہیں کر پایا میں, ٹائم نہیں مل رہا, یہ سب. حالانکہ جاب ہو جاتی ہے 8 گھنٹے 10 گھنٹے کے بعد, اس کے بعد کیا کرتے ہیں, اس کے بعد دوستوں میں بیٹھنا, چائے پانی اور جو ہے ہنسی مذاق, یہ سب جو ہے چلتا رہتا ہے, دعوتیں ہو گئی, یہ سب ہو گیا. تو یہ جو ہمارا جو ریلیکسنگ موڈ ہے یہ سب سے پہلے چھوڑنا ہے, کمفرٹ زون چھوڑنا ہے. اس کے بعد جا کر آپ سیکھ سکتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں, جو آپ کو روکتے ہیں, ایسے لوگوں سے بھی دور ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی سٹوری, ایک چھوٹی سی کہانی میں آپ کے سامنے سناتا ہوں. چیل جو ہوتی ہے, چیل اپنے بچے جو ہے یہ جھاڑوں پہ نہیں دیتی, چیل اپنے انڈے جو ہے یہ پہاڑوں پہ دیتی ہے. تو ایک بار ایک انڈا جو ہے سرکتا ہوا نیچے آیا اور مرغی کا جو کوڑھاڑا ہوتا ہے وہاں پر آ کے گر گیا. اب مرغی سمجھی کہ وہ اس کا انڈا ہے اور مرغی اس کو سیکنے لگی, اس میں سے بچے نکلے. جب اس میں سے بچے نکلے تو چیل کا بچہ بھی اس میں سے نکلا. اب چیل کے بچے کو یہ لگ رہا ہے کہ وہ مرغی کا بچہ ہے, وہ اڑنے کی بھی کوشش نہیں کر رہا ہے, وہ پھدک رہا ہے, کود رہا ہے, دانا چگ رہا ہے. اس کا جو پوٹینشیل تھا اڑنے کا, وہ پوٹینشیل اس نے ایکسپلور ہی نہیں کیا, اس نے دیکھا ہی نہیں اپنا پوٹینشیل. اس کے بعد ایک دن یہ سب دیکھ رہے تھے تو ایک چیل جو ہے بڑی بلندیوں پر جو ہے نا اڑ رہی تھی, تو سب دیکھ رہے تھے. تو اس چیل کے بچے نے بھی دیکھ کے بولا کہ واہ کیا پرندہ اتنی اوپر اڑ رہا ہے. تو آس پاس والے جو تھے انہوں نے یہی کہا کہ بھائی تو سوچ بھی مت اتنا اڑنے کی, کیونکہ تو جو ہے چوزا ہے, تو مرغی کا بچہ ہے. تو وہ جو چیل کا بچہ تھا وہ اپنی زندگی ایسے ہی بتایا, ایسے ہی اس نے گزاری اور ایسے ہی وہ مر گیا. تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے اس سٹوری میں, یہ شیو کھیرا کی کتاب ہے یو کین ون, اس کے اندر شیو کھیرا نے یہ واقعہ مطلب موٹیویشن کے لیے اس نے بتایا. تو یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ بھائی دیکھیے, آپ جو لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, جو سوسائٹی میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں, جو کمیونٹی میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں, وہاں کے لوگ اگر ڈی موٹیویٹنگ ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ بھی ڈی موٹیویٹنگ رہیں گے. اب آپ دیکھیے یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں, سعودی عرب ہو گیا, گلف ہو گیا, یو اے ای ہو گیا, یہاں پر جب لیٹسٹ ٹیکنالوجی پر ریکوائرمنٹ آتا ہے تو آپ کو بمشکل سے مسلمان ملیں گے کام کرنے والے, بمشکل سے آپ کو ان کے سی ویز آئیں گے. ریزن وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس چیز کی طرف فوکس ہی نہیں کرتے, اور ہماری جو کمیونٹی, ہمارے جو بڑے ہیں, اس چیز کی طرف ابھارتے بھی نہیں ہیں. ہم کو یہی بتایا جاتا ہے, اب دیکھیے کسی کی شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, اچھی ویل سیٹلڈ جاب چل رہی ہے, تو یہی کہتے ہیں اچھا جاب مل گئی نا بھائی, کیا کرنا ہے, اب پڑھ کے کیا کریں گے, چھوڑو مل گئی جاب الحمدللہ, اچھا چل رہا ہے تو ٹھیک ہے چلنے دو. یہاں سے جو ہمارے اکثر جو مسلمان جو ہے ایگزٹ پر جاتے ہیں واپس, انڈیا پاکستان جو بھی ہے, سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ بھائی کرنا کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے, مندی کی ہوٹل اچھا چل رہی ہے تو مندی کی ہوٹل ڈال لیے, یا پھر جو ہے ریئل اسٹیٹ کا بزنس اچھا چل رہا ہے تو گھر بنا رہے ہیں. حالانکہ پوٹینشیل ہوتا ہے, انجینئرنگ بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہیں, ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہیں, مگر اس چیز میں اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا نہیں چاہتے. ایک تو معاشرہ ماحول بھی ہوتا ہے, اور دوسرا جو ہے نا سیلف ڈی موٹیویشن بھی ہوتا ہے. تو ان حالات میں جو ہے سیلف موٹیویشن ہونا بہت ضروری ہے, کمفرٹ زون چھوڑنا بہت ضروری ہے. اور یہ جو ریلیکسنگ والا ایٹیٹیوڈ ہے, بالکل مل گیا نا, ہو گیا نا, بس ڈگری ہو گئی نا, ایم بی اے ہو گیا نا, انجینئرنگ ہو گئی نا, چھوڑ دو اب کیا کرنا ہے, ابھی کچھ نہیں کرنا ہے, یہ چیز چھوڑنا اور یہ مائنڈ سیٹ, یہ ذہنیت بدلنا
ہمارے لیے بہت بہت ضروری ہے. میں ایک 2-3 ایگزامپلس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میں 2015 میں ایک پروجیکٹ پہ کام کیا, بہت بڑا پروجیکٹ تھا, تقریباً 23 ملین کا وہ پروجیکٹ تھا. اس پہ میں ایز اے پروگرامر کام کر رہا تھا. تو ہمارے ساتھ ایک فنکشنل بندہ تھا, اس کا نام تھا دیوا, اور وہ ساؤتھ انڈیا کا تھا. میں سمجھتا ہوں تقریباً 60-65 سال کا وہ بندہ تھا, سرٹیفائڈ WCM کنسلٹنٹ. تو اس کے ساتھ جب کام کرتے تھے ہم لوگ, تو کبھی یہ فیل نہیں کرواتا تھا بندہ کہ بھائی میں بڑا ہوں. اگر اس کی جگہ ہمارے لوگ ہوتے تو پہلے بولتے تھے تم تو بچے ہمارے سامنے, تم تو جو ہے نا ابھی ابھی آئے ہو, تمہاری عمر کے تو ہمارے بچے ہیں. یہ بڑی بڑی باتیں ہمارے لوگ کرتے ہیں, مگر اس کے اندر وہ بڑی بڑی باتوں والا ایٹیٹیوڈ نہیں تھا, بلکہ کام سے کام رکھتا تھا بالکل. تو ایک بار وہ کہنے لگا کہ جیسے یہ پروجیکٹ ہو جائے گا اس کے بعد میں US جاؤں گا, اس کے پورے بچے US میں سیٹل ہے, اس کی بچیاں بچے سب US میں سیٹل ہے. وہ بول رہا ہے US جاؤں گا, آرام سے 2-4 مہینے رہوں گا, پھر نیکسٹ پروجیکٹ میں ڈھونڈوں گا. اب اس کو کیا ضرورت ہے, دیکھیے 60-65 سال کا ہو گیا ہے, ریلیکس کر سکتا ہے, محفلوں میں گھوم سکتا ہے, سلام کرتے ہوئے, خیر خیریت کرتے ہوئے جو ہے محفلوں میں اٹھا بیٹھا, دعوتیں, یہ سب. جیسا ہمارے پاس مائنڈ سیٹ ہے, ہمارے لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی ہے کہ بھائی 60-65 تک کما لو, بچے سیٹ ہو گئے تو جو ہے نا واپس چلے جاؤ, 2-4 گھر 2-4 فلیٹ ہیں کرائے پہ دے دو, کرایہ آتا رہے گا, آرام سے ریلیکس کرو. یہ ایٹیٹیوڈ ان کے پاس نہیں ہے. یہ میں پوائنٹ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے ان کے پاس نہیں ہے, بلکہ ان کے پاس کیا ایٹیٹیوڈ ہے, ان کے پاس یہی ایٹیٹیوڈ ہے کہ بھائی اپڈیٹ کرتے رہو, سیکھتے رہو, آگے بڑھتے رہو, اور اپڈیٹ کرتے جائیں گے, سیکھتے جائیں گے, آگے بڑھتے جائیں گے, تبھی جا کے جو ہے نا ہم کچھ کر سکتے ہیں اور ہماری قوم کچھ کر سکتی ہے. تو یہ تو ایک بندے کی میں نے مثال دی. ایک اور بندے کا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. 2019 میں ایک کانفرنس تھی, وہاں گیا تھا میں ریاض. وہاں پہ ماشاءاللہ ہمارے حیدرآباد کے ڈاکٹر اشرف صاحب ہیں اور شکیل صاحب ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں ماشاءاللہ. امبیسڈروں کی وہ میٹنگ تھی, تو تقریباً 30-40 کنٹری کے امبیسڈر, میں سمجھتا ہوں 50-60 کنٹریز کے امبیسڈرس تھے. تو میرے دوست ہیں جنید بھائی, تو جنید بھائی نے مجھے 2-4 کنٹریز کے امبیسڈروں سے ملاقات کروائی. انڈیا کے امبیسڈر سے, گانا کے, اسپین کے, الگ الگ جگہوں کے امبیسڈروں سے ملاقات کی. اس میں انڈیا کے بہت سے بزنس مین بھی وہاں پہ موجود تھے. تو بعض بزنس مین کی میں نے پروفائل دیکھی, تو میں بتاؤں آپ کو, آرمی کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہیں, جنرل ہیں, چاہتے تو وہ جو ہے نا ریلیکس کر سکتے ہیں, چل مار سکتے ہیں, کوئی کالج کی پرنسپل بن کے جو ہے نا آرام سے روب جھاڑ سکتے ہیں, نہیں, بلکہ وہ کر کیا رہے ہیں, وہ سائبر سیکیورٹی پہ نئے نئے کورسز کر رہے ہیں, ڈپلوما کر رہے ہیں, PG ڈپلوما کر رہے ہیں, کمپنی ڈال کر جو ہے نا سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. بھائی آپ اگر ایک عام ذہن سے دیکھیں تو آپ یہی کہیں گے کہ بھائی آپ کو یہ عمر میں کیا کرنے کی کیا ضرورت ہے, مگر ان کے اندر یہ جستجو ہے, یہ اپ ٹو ڈیٹ رہنا, اپ ٹو ڈیٹ رکھنا اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, اپنی قوم کو, اپنی کمیونٹی کو. تو یہ بہت ضروری ہے, ہمارے اندر بھی یہ چیز آنا ضروری ہے. ٹرمپ کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا, ٹرمپ کے بارے میں اکثر ہم نیگیٹو ہی سنتے آئے ہیں کہ بھائی ٹرمپ ایسا ہے ویسا ہے, مگر کبھی آپ اس کی کتابیں پڑھیے. جیسے مثال کے طور پہ یہ کتاب میرے پاس موجود ہے, یہ میں نے پڑھی تھی, پچھلے سال پڑھی تھی, 1 سال ہو گیا پڑھ کے تقریباً. تھنک لائک اے بلینئر, ٹرمپ کی کتاب ہے. یہ پرانی 1970s کی بک ہے. اس کی ایک اور بک ہے, آرٹ آف ڈیلنگ کر کے, اور ایک ہے تھنک لائک ہاؤ ٹو بیکم رچ. تو یہ جو ہے نا اکثر MBA کے اسٹوڈنٹس کو پڑھائی جاتی ہے, MBA کے جو ہے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے. تو یہ میں پڑھ رہا تھا, تو اس کے اندر بہت ساری باتیں اس نے اپنی لائف کے بارے میں کہی, اس کے اپنے بزنس کے بارے میں کہی, اس کا باپ کون تھا, کیا جو ہے نا اس کی کیسے اس کی پرورش ہوئی ہے, جو بھی ہے اس کے اپنے بارے میں اس نے بتائی ساری باتیں. اس میں ایک پوائنٹ جو مجھے بہت اچھا لگا وہ یہ, اس نے کہا کہ حالانکہ میں پیسے والا ہوں, میرا باپ پیسے والا ہے, تو پیسہ تو میرے پاس ہے ہی, تو میں اپنے بچوں کو پھر بھی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دینا چاہتا ہوں, کیونکہ پیسہ زندگی میں کمانا یہ تو ضروری ہے, مگر مرنے کے بعد یہ پیسہ صحیح ہاتھوں میں رہے, صحیح طریقے سے یہ سرکولیٹ ہو, یہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس کے لیے بچوں کو تعلیم دینا, ایجوکیشن دینا بہت ضروری ہے. یہ پوائنٹ اس نے اپنی کتاب میں کہی ہے. تو یہ آپ دیکھیے, سمجھیے اس چیز کو. ہمارے پاس کیا ہے, دیکھیے بزنس ہے تو بچوں کو پڑھاتے نہیں ہے, کوئی بھی چھوٹے موٹے کالج میں ڈال دیتے ہیں, BCom BA کر لے بھائی, MCom کر لے, MBA کر لے, BBA کر لے. جب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے, بزنس ہے نا, بزنس ہے. بھائی بزنس ہے, ٹھیک ہے, بزنس کو 4 چاند اگر لگانے ہیں, بزنس کو آگے بڑھانا ہے, بزنس کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے, بزنس کو ابھی دیکھیے کتنا AI ٹیکنالوجی ابھی آ گئی ہے, لوگ بزنس کو AI ٹیکنالوجی میں موو کر رہے ہیں, کیا کہتے ہیں, چیٹ باٹس پہ لوگ جو ہے موو ہو رہے ہیں, مشین لرننگ پہ لوگ موو ہو رہے ہیں. تو یہ چیز کب ہم سیکھیں گے بتائیے آپ. لوگ جو ہے
کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، اور اب ہم جو ہے بالکل ریلیکسنگ والے ایٹیٹیوڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ضرورت ہے ہم کو کیا کرنے کی ضرورت ہے، کچھ ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک چیز یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر پیرنٹس کی سوچ اور پیرنٹس کا انوالومنٹ بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ٹرمپ کی کتاب کی مثال دی، تو یہ باپ تھا، تو اس نے یہ سوچا کہ بچوں کو تعلیم دینا ضروری ہے، تو پیرنٹس کا سوچنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر پیرنٹس یہ نہیں سوچیں گے، اگر پیرنٹس کی سوچ ہی ایسی ہے کہ بھائی پڑھ کے کیا فائدہ ہے، تو پھر کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور پیرنٹس کے جو آس پاس والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ چاچا ہو گئے، تایا ہو گئے، پھپھا ہو گئے، خالو ہو گئے، اس طرح سے، تو ان کے بھی جو مشورے ہوتے ہیں وہ بھی کافی انفلوئنس کرتے ہیں پیرنٹس کی سوچ پر۔ تو پیرنٹس کو بھی کافی کیئرفل رہنا چاہیے ان چیزوں سے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے کہانی سنائی چیل کے بچے کی، تو معاشرہ اور ماحول جو ہوتا ہے یہ بہت افیکٹ کرتا ہے، بہت انفلوئنس کرتا ہے ذہنیت پر۔ تو پیرنٹس کو بھی بہت چوکنا رہنا ہے اپنے بچوں کے کریئر کو لے کر۔ اور ایسا نہیں ہے کہ بھائی مسلمانوں میں پڑھنے والے بچے نہیں ہیں۔ یہاں خوبر میں ایک مدرسہ چلتا تھا، ہم لوگ وہاں پہ جو ہے نا جو ماڈرن ایجوکیشن کے بچے ہیں ان کو انگریزی میں دین کے بارے میں اورینٹیشن کرتے تھے ہفتے میں 2 دن جا کر۔ تو وہاں ایک لڑکا ہوا کرتا تھا، وہ ماشاءاللہ ابھی میں نے اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ جو ہے امریکن یونیورسٹی آف یو اے ای میں وہ وہاں پڑھ رہا ہے۔ اور ایک اور لڑکے سے میری ملاقات ہوئی تھی ریاض میں، زین سمدانی ان کے والد ہیں، یہاں رہتے ہیں زبیر بھائی ریاض میں۔ تو زین سمدانی گوگل سائنس فیئر میں گیا بچہ یہ، اس نے ایکزو ہیل کر کے جو ہے نا آٹومیٹک روبوٹک ہاتھ اس نے بنایا۔ تو سندر پچے نے باقاعدہ ٹویٹر پر اس کا ویڈیو، اس کا فوٹو ٹویٹ کیا۔ تو زین سمدانی ہے، اور ایک اور لڑکا ہے عبد الفتاح نام سے، اس کو بھی میں جانتا ہوں۔ یہ ماشاءاللہ یہ بچے جو ہے سیلف موٹیویٹڈ ہے۔ ان کے پیرنٹس سے جب آپ بات کریں گے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ پیرنٹس ان کی تعلیم کو لے کر کتنے کنسرنڈ ہیں۔ تو پیرنٹس کا انوالومنٹ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کے اندر۔ اور دیکھیے میں نے آپ کے سامنے جیسے شروع میں کہا تھا کہ تعلیم سے، ایجوکیشن سے لوگوں کے حالات تبدیل ہوتے ہیں، لوگوں کے نہیں بلکہ ملکوں کے حالات تبدیل ہوتے ہیں۔ میں اپنی خود کی مثال آپ کو میں بتاتا ہوں، کوئی میں بڑائی نہیں بتا رہا ہوں، کوئی شان نہیں بگاڑ رہا ہوں، بلکہ ایک موٹیویشن کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ میں الحمدللہ اب جس حالت میں ہوں 10 سال پہلے اس حالت میں نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تعلیم کے ذریعے، ایجوکیشن کے ذریعے، ڈگری اور سرٹیفکیٹ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حالات بدلے۔ ہمارے مولوی حضرات، ہمارے علماء حضرات ہم کو یہی بتاتے ہیں کہ دنیا کے پیچھے مت بھاگو، دنیا کے پیچھے مت بھاگو، یہ ڈگری کام آنے والی نہیں ہے، یہ سرٹیفکیٹ کام آنے والا نہیں ہے۔ بات صحیح ہے، مگر جب آپ ان کا اورینٹیشن یہ کریں گے کہ بھائی یہ ڈگری اور سرٹیفکیٹ جو ہے اگر آپ صحیح چیز میں اس کا استعمال کریں گے، کمیونٹی سروس میں آپ اس کا استعمال کریں گے، لوگوں کی مدد کرنے میں آپ اس کا استعمال کریں گے، تو یہ آپ کو آخرت میں بھی کام آئے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں کام نہیں آئے گی۔ تو ہمارے مولوی حضرات، علماء حضرات یہی بتاتے ہیں۔ مگر ایک ایسے عالم ہیں شیخ عبدالعظیم مدنی، ان کا ایک میں نے ویڈیو دیکھا، ماشاءاللہ زبردست لاجیکل انہوں نے سمجھایا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم مال کو، دولت کو، ویلتھ کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خراب چیز ہے، گندی چیز ہے، اور مالدار لوگوں کے بارے میں، پیسے والے لوگوں کے بارے میں ہمیشہ سے ہمارے ذہن میں ایک نیگیٹو امیج بتایا جاتا ہے۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ بھائی اسلام کو جو سپورٹ ملا وہ مالدار لوگوں سے ہی ملا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کنویں کا مسئلہ ہوا، پانی نہیں تھا، تو پورا کنواں خرید کے مسلمانوں کو انہوں نے گفٹ کر دیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب آپ دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھیے، تو آپ اپنی خود کی تاریخ دیکھیے کہ اسلام کو جو سپورٹ ملا، مسلمانوں کو جو سپورٹ ملا وہ مال سے ملا، ویلتھ سے ملا۔ تو ویلتھ کو، مال کو، پڑھائی کو، ڈگری کو آپ اس کو انڈر اسٹیمیٹ مت کریے، یہ ذہن بدلیے کہ بھائی یہ تعلیم حاصل کر کے فائدہ نہیں ہے، یہ ڈگری حاصل کر کے فائدہ نہیں ہے، یہ حاصل کر کے فائدہ نہیں ہے۔ بالکل فائدہ ہے، کیوں فائدہ نہیں ہے؟ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ بھائی حالات تبدیل ہوئے، میرے خود کے حالات تبدیل ہوئے ہیں الحمدللہ۔ انجینئرنگ فائنل ایئر تک میں جو ہے دودھ والوں کی سائیکل، جو اٹلس سائیکل ہوتی ہے نا وہ دودھ والوں والی، تو اس پہ میں گھومتا تھا فائنل ایئر تک۔ حالانکہ ہماری کلاس کی جو لڑکیاں تھیں وہ کاروں میں آتے تھے اس ٹائم پر، تو سائیکل پہ جاتے تھے اور آر ٹی سی بس پکڑ کے جاتے تھے 65S چار مینار ٹو دارالسلام۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ بھائی یہ حالات آپ کے جب چینج ہوتے ہیں نا تو یہ ایجوکیشن اور ڈگری سرٹیفکیٹ سے برابر چینج ہوتے ہیں۔ اس کو آپ انڈر اسٹیمیٹ مت کریے، اس کو آپ ہلکے میں مت لیجیے، لائٹ مت لیجیے۔ 2007 میں میں ہاسٹل میں پڑھ رہا تھا جب، تو وہاں پہ جو نا ہم لوگوں کی ٹریننگ ہو رہی تھی کیمپس ریکروٹمنٹ کے لیے۔ رمضان آیا تو ہمارے والدین دونوں ایل ایم ایل ویسپا ہمارے پاس تھی پرانی، ایل ایم ایل ویسپا پر میوے ویوے لے کر، سیب سنترے لے کر جو ہے آئے تھے وہاں پہ۔ ایم ایل آر آئی ٹی کالج بالکل جنگل میں تھا وہ، تو وہاں پہ آئے تھے ایم ایل آر آئی ٹی کالج دینے کے لیے، رمضان شروع ہوا ہے تھوڑے میوے ویوے دینے کے لیے۔ 2007 کی بات۔
2017 میں الحمدللہ وہی ماں باپ جو LML ویسپا پہ مجھے وہاں پہ میوے دینے آئے تھے، وہ لوگ میرے ساتھ الحمدللہ مازدا CX-9 میں گھوم رہے ہیں، وہ لوگ میرے ساتھ مازدا CX-9 میں دبئی جا رہے ہیں. تو میں کوئی شان نہیں بگاڑ رہا ہوں، کوئی بڑی بات نہیں بتا رہا ہوں. پوائنٹ یہاں پر میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی ایجوکیشن، تعلیم، سرٹیفکیٹ، جب پیرنٹس بھی آپ کو پش کریں گے اور آپ بھی اس میں دلچسپی لیں گے تو آپ کے حالات برابر اللہ تعالیٰ تبدیل کرے گا. بلکہ ملکوں کے حالات تبدیل ہوئے ہیں، کنٹریوں کے حالات تبدیل ہوئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ سعودی عرب کی جو کنگ فہد یونیورسٹی ہے، یہ جو ہے پوری دنیا میں 200 کے اندر اس کی رینکنگ آتی ہے، ٹاپ رینکنگ اس کی ہے. اس کے کئی پیٹنٹس جو ہے نا دنیا بھر میں رجسٹرڈ ہیں. اور اسی طریقے سے کاؤسٹ جو ہے کنگ عبداللہ یونیورسٹی تول کی، یہ ٹاپ کلاس ریسرچ سینٹر وہاں پہ وہ دنیا کا مانا جاتا ہے. یہی نہیں بلکہ کل کی رپورٹ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں گلوبل انڈیکس جو سعودی عرب کا ہے وہ 22 ہے، 22 پوزیشن پر. اور پرنسس نورا یونیورسٹی جو عورتوں کی یونیورسٹی ہے، دیکھیں عورتوں کی تعلیم پر، لڑکیوں کی تعلیم پر کیسا ابھارا گیا ہے وہ دیکھیے. اب ہمارے پاس جو ہے نا یہ طالبان والیبان کو دیکھ کر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑکیوں کو نہیں پڑھانا ہے، لڑکیوں کو نہیں پڑھانا ہے. دیکھیں لڑکیوں کو پڑھانا ہے مگر اورینٹیشن کے ساتھ، ان کو صحیح اور غلط کی سوچ سمجھ دیتے ہوئے پڑھانا ہے. تو پرنسس نورا یونیورسٹی جو یہاں کی ہے دنیا بھر میں 79 پوزیشن اس کا ہے. تو دیکھیے ملکوں کے حالات تبدیل ہوتے ہیں، لوگوں کے حالات تبدیل ہوتے ہیں ایجوکیشن سے، ریسرچ سے. اب میں آپ کو یہ مثال دوں تو آپ کو شاید برا لگے گا، آپ بولیں گے کہ بھائی کیا مثالیں، بکواس مثالیں دے رہے ہیں. مگر مثال مثال ہے، سمجھنا ضروری ہے. میں کسی کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، نہ کسی کی برائی، مثال دینا میرا مقصد ہے. دیکھیے 1940s میں، 30s 40s میں یہودیوں کو کتنا مارا گیا. ہٹلر نے مارا، اسپین کے بادشاہ نے ان کو ایگزائل کیا، کیا کیا نہیں ان کے ساتھ نہیں ہوا. تو جب وہاں پہ اسپین سے جب ان کو نکالا گیا، فرسٹ علیہ، سیکنڈ علیہ جب ہوا، تو یہ سارے جو ہے یہودی جو ہے، عثمانی سلطنت اس ٹائم پہ تھی، تو عثمانی بادشاہوں نے یہودیوں کو جیروسلم میں پناہ دی، ان کو رہنے کے لیے اجازت دی. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ ایک ملک کی شکل اختیار کر لیا. تو 6-7 ممالک مل کے ان کے اوپر حملہ کیے مگر فائدہ نہیں ہوا. لوگوں نے کہا کہ اسرائیل کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، مگر ہوا کیا کہ ایک یہودی ہے، اس نے ویڈیو پوسٹ کی. وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کرو، کیا کیا آپ لوگ بائیکاٹ کرو گے؟ GPS سسٹم ہم نے دیا، ٹھیک ہے، ہارٹ سرجری جو ہوتی ہے اس کے اعلیٰ مشینری ہم نے تیار کی، ملٹری ٹیکنالوجی ہماری ہے، ٹھیک ہے. ابھی حال ہی میں ایک فلسطینی تھا، اس کا نام میں بول رہا ہوں، سائل کر کے کچھ تھا بندے کا نام، وہ PLO کا بہت ٹاپ لیڈر تھا. اس کی موت کہاں ہوئی؟ اسرائیل کے ہاسپٹل میں اس کی موت ہوئی. اور مشینیں انہوں نے بنائی ہیں ہوا کو پانی میں کنورٹ کرنے والی. تو میں تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک ایسی قوم جو بالکل پسماندہ قوم تھی، ٹھیک ہے، ایتھوپیا کے اندر مارے جا رہے تھے، سوڈان کے اندر مارے جا رہے، خرطوم کے اندر یہ لوگ مارے جا رہے تھے، اور یمن کے اندر مارے جا رہے تھے، مختلف جگہوں پہ ان کو مارا جا رہا تھا. مگر ان لوگوں نے جو جستجو کی، جو اپنے ہاتھ میں ٹیکنالوجی انہوں نے جو تیار کی، اور پھر اس کے بعد ریسرچ ان کی جو ہے نا، انہوں نے ریسرچ یونیورسٹیاں انہوں نے جو بنائی، دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے اپنی ریسرچوں میں گھس جاتے ہیں. تو یہ جو انہوں نے کیا، اس کے بعد کیا ہوا کہ جو لوگ کل تک لڑ رہے تھے آج لا محالہ جانے انجانے میں جو بھی ہو ان کو ان کے ساتھ دوستی بنانی پڑ رہی ہے. کیوں؟ ریزن یہ ہے کہ انہوں نے ریسرچ پر، ایجوکیشن پر انہوں نے وقت بھی جو ہے صرف کیا، اور ریسورسز انہوں نے لگائے، اور نوجوانوں کو انہوں نے تیار کیا. ٹھیک ہے، ایک پاکستانی بلاگر ہے، ان کا ایک ویڈیو تھا وہ میں دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ اسرائیل کی بہت ساری ایسی یونیورسٹیاں ہیں جہاں پر بچوں کو یہ کہا جاتا ہے $10,000 دے کر کہ تم اس $10,000 کا پرفیکٹ بزنس اور ہائی ریونیو بزنس جنریٹ کر کے بتاؤ، پھر تمہیں گریڈنگ ملے گی، تمہیں مارکس ملیں گے، پھر تمہارا جو ہے لیول بڑھے گا. تو یہ چیزیں جو ہے نا ان کے اندر ہوتی ہیں. تو اب مسئلہ ہمارا یہ ہے، افسوس کے ساتھ بتانا پڑتا ہے کہ ہم بالکل چبوتروں پہ بیٹھے رہتے ہیں، دیوان خانوں میں بیٹھے رہتے ہیں، راتوں میں جاگنا، اور بس نیسلے چاکلیٹ کے اندر دیکھ کے بولتے ہیں اس کے اندر یہودی کی چال ہے، KFC کے اندر یہودی کی چال ہے، میک ڈونلڈس کے اندر یہودی کی چال ہے، اس کے اندر یہودی کی چال ہے، اس کے اندر یہودی کی چال ہے. مگر جہاں دماغ لگانا نہیں ہوتا ہے وہاں پہ فضول میں دماغ لگاتے ہیں، جہاں پہ دماغ لگانا ہوتا ہے وہاں دماغ نہیں لگاتے. تو یہ بہت بڑا پرابلم ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ ہندوستان کی مائنورٹی منسٹری جو ہے باقاعدہ یہ بہت بڑا بجٹ ریلیز کرتے ہیں مائنورٹیز کے
ایجوکیشن کے اوپر، مگر افسوس کہ استعمال ہی نہیں ہوتا۔ 2013 میں میں حیدرآباد میں تھا، تو اس وقت میں میرے انٹرمیڈیٹ کے دوست تھے، یعنی کہ 12th کے دوست تھے، ان لوگوں نے ایک انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش کیا حیدرآباد میں مائنورٹی منسٹری کے ساتھ مل کر۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی آپ آ کر جو ہے نا تھوڑا سا ایس اے پی کے بارے میں بتائیے، اینڈرائڈ جب اینڈرائڈ شروع ہو رہا تھا تو اینڈرائڈ کے بارے میں بتائیے، آئی او ایس اپلیکیشنس کے بارے میں بتائیے۔ تو میرے چھوٹے بھائی کو لے گیا، وہ اینڈرائڈ پر ایکسپرٹ ہے، تو وہ جا کے اینڈرائڈ اور آئی او ایس پہ بتا رہا ہے، میں نے ایس اے پی پہ بتایا۔ ہارڈلی 2-4 بچے کلاس میں بیٹھے تھے، باقی سب باہر۔ کیوں؟ بول رہے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اچھا 2-4 بچے آ کر پوچھنے لگے کہ بھائی ہم موک انٹرویو کرنا ہے، تو ہم نے 2-4 سوال ان سے پوچھے تو بالکل جواب ہی نہیں دے پا رہے وہ لوگ۔ تو یہاں پر جو ہمارے پاس مسئلہ ہے، ایک تو موٹیویشن کا مسئلہ ہے، ہمارے نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں قوم کے، وہ لوگ خود جو ہے پہلے ہمت چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر جو ہے نوجوانوں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کر لو کافی ہے، اتنا کر لو کافی ہے، اتنا کر لو کافی ہے۔ تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جتنا ہمارے پاس ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ مغل جو تھے، مغلوں نے تقریباً 500-700 سال انہوں نے حکومت کی ہندوستان کے اوپر۔ تو آپ ان کے بی بی سی کی ڈاکومنٹریز دیکھیے مغلوں کی، تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو ہے ڈیفنس پر ملٹری اسٹریٹجی ٹیکنالوجی جو ان کی ہوا کرتی تھی وہ ٹائم پر، وہ کافی انگریزوں نے تعریف کی کہ مغلوں کی جو ملٹری اسٹریٹجیز ہوا کرتی تھی وہ زبردست تھی۔ مگر آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے سال صدیاں بیتتی گئی، اس کے بعد یہ جو ہے نا بالکل مست ہو گئے، ریلیکس ہو گیا، کیا ضرورت نہیں ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، ریلیکس، اتنے ریلیکس ہو گئے کہ ہمایوں صاحب جو ہے، ہمایوں نہیں تھے نا، تو ہمایوں صاحب جو ہے نا اپنے بیوی کی یاد میں جو ہے 22 سال لگا کر جو ہے نا تاج محل بنا رہے ہیں۔ دیکھو، آپ نے کبھی دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی پیلس بنایا ہے، کوئی قلعہ بنایا ہے، یا پھر کوئی جو ہے نا مونومنٹ بنایا ہے؟ کیا آپ نے دیکھا کہ کوئی صحابی نے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی مونومنٹ بنایا ہے؟ نہیں، یہ لوگ یہ چیز پہ فوکس ہی نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ جو ہے نا تعلیم پر، ایجوکیشن پر اور لوگوں کے اپلفٹمنٹ پر فوکس کرتے تھے۔ یہ اسٹرکچرل انجینئرنگ ٹھیک ہے، اپنی جگہ صحیح ہے، ایک سٹیمپ رکھ کر حکومتیں جو ہے نا اپنا سٹیمپ رکھ کر جاتی ہیں کہ ہم نے حکومت کی تھی ایک نشانی کے طور پر، ایک الگ بات ہے، مگر 22 سال لگا رہے ہیں، وہ ہاتھ کاٹ رہے ہیں، یہ سب جو ہے فضول کی چیزیں ہماری حکومتوں نے کی۔ آپ نظام کا بھی دیکھ لیجئے، جو ٹیکس کلیکٹرز تھے پہلے، اس کے بعد دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے جو ڈیفنس سسٹم ویک ہوا، پھر آپریشن پولو ہوا، اس کے بعد تو بالکل جو ہے نظام ختم ہی ہو گئے۔ تو مغلوں کا ایک بہت بڑی ہمارے سامنے جو ہے نا کیا کہہ سکتے ہیں عبرت ہے مغلوں کی۔ بہادر شاہ ظفر جو تھے، ایک ایسے بڑے سلطنت کے جو ہے بادشاہ، برما میں جا کر جو ہے نا ان کا انتقال ہوا، بالکل چھوٹی سی کھٹیا پر ان کا جو ہے انتقال ہوا۔ تو یہ چیزیں دیکھنا، سمجھنا اور پوائنٹ یہاں پر لینا ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ ہماری جو حکومتیں گری ہیں پاسٹ میں، وہ حکومتیں کیوں گری؟ وہ اس لیے گری کہ ہم لوگ ریلیکسنگ موڈ میں تھے۔ بالکل آپ سب تو ضرورت نہیں ہے، ہر چیز مل گئی ہے۔ تو یہ جب انسان کے اندر آ جاتا ہے تو پھر وہاں سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا کہ وہ غصے والے تھے، وہ جو ہے جنگوں میں ہوا کرتے تھے، مگر آپ نے کبھی ان کے بارے میں سنا کہ سب سے پہلا ریسرچ سینٹر عراق میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا؟ کیا آپ نے سنا کہ سب سے پہلے جو انٹیلیجنس سسٹم ہے، سی آئی اے، ایف بی آئی، جو ابھی تو یہ اسٹرکچرڈ فارمیٹ میں ہے، مگر سب سے زبردست اسٹرکچرڈ فارمیٹ میں سب سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو شروع کیا تھا؟ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو نیول فلیٹ، نیول سسٹم جو انہوں نے قائم کیا تھا، بڑی بڑی لائبریریاں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی تھی۔ امیدس کی بہت جو ہے نا کنٹریبیوشنس رہی ہیں، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، آپ ان کے جو ہے آپ پڑھیے ان کے بارے میں، آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح سے انہوں نے کنٹریبیوشنس کیے ہیں۔ وہ ٹائم ایسا اندلس کا، اسپین کا ایسا ٹائم تھا، پورے یورپ میں رات ہوتے ہی اندھیرا ہو جاتا تھا، مگر اندلس مسلمانوں کی جو حکومت تھی وہاں پر راتوں میں اسٹریٹ لائٹس ہوا کرتی تھی۔ بی بی سی کی باقاعدہ ڈاکومنٹری واٹ اینشینٹس ڈیڈ فار اس، یہ آپ دیکھیے، اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح مسلمان عروج پہ تھے، ونڈ مل سے لے کر کیمرے کے کانسیپٹ سے لے کر لینسز اور کیا کہتے ہیں میکینیکل جو موٹر سسٹم ہے، یہ کئی چیزیں مسلمانوں نے ایجاد کی۔ مگر وہی مسلمان جو کل تک جو عروج پہ تھے، آج کیوں زوال پہ آ گئے؟ زوال پہ آنے کا ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بالکل ریلیکسنگ والا ایٹیٹیوڈ اور مست ایٹیٹیوڈ جو ہو گیا ہے یہ۔
تو یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا. ایک دو باتیں بتاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک جو شکایت ہمیشہ سے ہمیں رہتی ہے کہ حیدرآباد جب میں گیا تھا تو وہاں پہ جو ہمارے اسلامک اسکولس ہیں، اس کے بارے میں نے 2-4 سال پہلے بھی ویڈیو بنایا تھا. تو بہت سارے لوگوں کو غصہ آیا، کہنے لگے کہ بھائی اسکول بڑے مشکل سے چلتے ہیں، آپ ایسے ہی اٹھا کے کسی کو کچھ بھی بول دیتے ہیں. دیکھو میرا مقصد کسی کو کچھ بولنا نہیں ہے، بلکہ سمجھنا ہے کہ بھائی کیا ہم لوگ جو کلیم کر رہے ہیں واقعی میں ہم اس کلیم پر اتر رہے ہیں کہ نہیں اتر رہے ہیں. ہمارے پاس جو اسلامک اسکولس ہے، اس کا پرابلم یہ ہے، دیکھیے یہاں پر بھی اسلامک اسکول اس سعودی عرب میں بھی اسکولس ہوتے ہیں، مگر یہاں پہ اگر آپ کو دینی تعلیم حاصل کرنی ہے تو مدرسہ، دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہے تو پھر پراپر اسکول. تو یہاں پر جو مکس کر دیتے ہیں کہ اسلامک تعلیم، اسلامک اسکول، تو یہاں پر بچہ نہ تو دینی تعلیم میں اچھا ہوتا ہے، نہ تو جو ہے یہ یا تو یہ مطلب دین میں ایسا نہیں ہو جاتا کہ بھائی ڈائریکٹ مدینہ یونیورسٹی میں اس کو جو ہے ایڈمیشن مل جائے. نہ ہی اس کا لیول ایسا ہوتا ہے کہ بھائی اچھے پراپر اسکول میں جو ہے نا اس کا ایڈمیشن ہو جائے. تو ہمارا جو تعلیمی سسٹم ہے اس کی کوالٹی کو بڑھانے کی ضرورت ہے. جو مل گیا، جتنا مل گیا اس پہ خوش ہو رہے ہیں، اسی پہ اطمینان کر رہے ہیں، اسی پہ ریلیکس کر رہے ہیں، یہ چیز ختم ہونا ضروری ہے، مائنڈ سیٹ ختم ہونا ضروری ہے. یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا تھا. امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ باتیں پسند آئی ہے. اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کہیں بھی کسی بھی محفل میں اگر آپ بیٹھے ہیں، کسی بھی ڈسکشن میں آپ بیٹھے ہیں تو ضرور اس ٹاپک کو چھیڑیے، اس موضوع کو چھیڑیے اور جو ہے سمجھنے کی کوشش کریے، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریے. ادھر ادھر کی تو باتیں ہم لوگ کرتے رہتے ہیں. تو یہ ایسے موضوعوں کو آپ لوگ جو ہے جو ہے چھیڑنے کی کوشش کریے. 2-4 کامنٹس پڑھتے ہیں، پڑھ کر جو ہے انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک کشمیری صاحب ہیں، کامنٹ کر رہے ہیں کہ کیا بکواس کر رہا ہے. ارے بھائی یہ عجیب قوم ہے بھائی، یہ عجیب، اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو، بڑی عجیب قوم ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا لوگوں کے حالات جو ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے حالات ان کے اعمال کی وجہ سے، یعنی کہ اللہ ان کے حالات جب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے حالات نہیں بدلتے. یہ بڑی عجیب قوم ہے، آ جاتے ہیں کہیں بھی ٹاپک ان کی حساب کی ہو نہ ہو، ان کے ٹائپ کا ڈسکشن ہو نہ ہو، پھر بھی گھس جاتے ہیں کہیں بھی کچھ بھی کامنٹ کر دیتے ہیں. عجیب بھائی، اللہ ان کو ہدایت دے، عجیب قوم ہے بھائی. نہ ٹاپک کی گریوٹی سمجھتے ہیں، نہ جو ہے ویڈیو کا ڈسکشن کی گریوٹی سمجھتے ہیں، نہ اس کا انٹینشن سمجھتے ہیں، نہ اس کی سنسیریٹی سمجھتے ہیں. بس کہیں بھی آ جاتے ہیں، منہ اٹھا دیتے ہیں، کامنٹ کر دیتے ہیں. یہ بس 2-4 کامنٹ ہیں. اور اسی پیج پہ میں نے لائیو کیا ہے ابھی ذاک تنویر پر. میں انشاءاللہ دوسرے پیجوں کو بھی دوں گا اس ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کے لیے. انشاءاللہ یوٹیوب پر بھی جو ہے یہ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا. اور میری بس نیت یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس چیز کو سمجھیے، اس چیز کی اہمیت کو سمجھیے کہ ہمارے لیے ایجوکیشن، تعلیم کیوں ضروری ہے، کس لیے ضروری ہے. اس کو ہلکے میں، لائٹ میں ہرگز نہیں لینا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں آپ کا بھائی ذاک تنویر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.